کہ تحریک انصاف کے تمام جلسوں میں گزشتہ 3 سال سے اردگان دکھایا جا رہا تھا، ترکی کے اندر عوام کا ریئیکشن دکھایا جا رہا تھا جس میں فوج کی گاڑیوں پہ اور فوج پہ حملے کیے جاتے تھے. اس کو 3 سال کا جو مائنڈ میک اپ کیا گیا تھا اس کا عملی نمونہ آپ کو 9 تاریخ کو سامنے آیا، جس کا مائنڈ میک اپ کیا گیا عوام میں، جلسوں میں، بار بار مائنڈ سیٹ بنایا گیا. 18 ملکوں کے اندر ہمارا اپنا انٹیلیجنس نیٹ ورک کام کرتا ہے، FRA کا، اور ہم ہوم لینڈ سیکیورٹی ہو، CIA ہو، موساد ہو، را ہو، ان کے بالکل گلے کے اوپر موجود ہوتے ہیں. جہاں پاکستان کے خلاف کوئی چیز آتی ہے ہم ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. آپ کے ISPR کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ نہیں لگے گا، ہم نے کب کہا آپ ماشاء اللہ لگائیں؟ جمہور کی منشا کو جمہوریت کہتے ہیں، اور جمہور کی منشا نے اگر یہ پاکستان آپ کے حوالے کیا تو تاریخ کا مورخ اس کو جمہوری ماشاء اللہ کے نام سے یاد کرے گا انشاءاللہ. مقابلہ کس سے؟ یہ تو دیکھو یار، آپ کوئی کنٹوٹوں سے تھوڑی ہے. آپ یہ ہوا کیا ہے، ذرا اس طرف آتے ہیں نا، اس کو غور سے تفصیل سے سنیں آپ، جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. بیسیکلی یہ کیا ہوا ہے، ایک ہوتا ہے اندرونی خطرات، ایک ہوتے ہیں بیرونی خطرات. اندرونی خطرات تھے آپ کو 30%، بیرونی خطرات تھے آپ کو 70%، جس پہ 17 ملک صبح دوپہر شام پاکستان کو تباہ کرنے کی پلاننگ کرتے تھے. لیکن ایک بھرم کی فصیل تھی سامنے اس کے، وہ اس سے ٹکراتے تھے گر جاتے تھے، ٹکراتے تھے گر جاتے تھے، وہ تھی افواج پاکستان. در حقیقت 9 مئی کو یہ بھرم کی فصیل کو توڑ دیا گیا، عالمی طاقتوں کے آگے ہمیں کمزور شکار بنا کے پیش کر دیا گیا. میں آپ سے جو گزارش کرنا چاہ رہا ہوں وہ صرف اتنی ہے کہ بھرم کی فصیل کو دوبارہ تعمیر کرنے میں ہمیں اپنے خون کے گارے سے اس کو تعمیر کرنا پڑے گا. ہم نے پہلے ہی لاکھوں لاشیں دی ہیں. ایک طرف لاکھوں لاشیں دینے والے پرامن احتجاج کر کے پاکستان کا کیا چہرہ پیش کر کے گا، اور ایک طرف اقتدار کے لیے پاکستان کے اداروں کو نظر آتش کر دیا گیا. اہل لاہور کو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ جن کو اپنے کندھے پہ سوار کر کے لائے تھے، خدا کی قسم مکافات عمل کی تحریر کو آسمان پہ پڑھو، یہی دہشت گرد تمہاری املاک کو بھی لوٹیں گے، بالکل اسی طرح اس کو جلائیں گے بھی. اس کے ذمہ دار تم لوگ. اور یہ فیل کیوں ہوا؟ اس طرف آتے ہیں، فیل بھی ہوا ہے، پھر ہو گئی. یہ عالمی جنگ موخر ہوئی ہے پاکستان میں، یہ عالمی جنگ کے آغاز کا دن تھا پاکستان میں، اور اس کے لیے تعینی یہ کیا گیا تھا کہ اس کی گرفتاری. اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے تمام جلسوں میں گزشتہ 3 سال سے اردگان دکھایا جا رہا تھا، ترکی کے اندر عوام کا ریئیکشن دکھایا جا رہا تھا جس میں فوج کی گاڑیوں پہ اور فوج پہ حملے کیے جاتے تھے. اس کو 3 سال کا جو مائنڈ میک اپ کیا گیا تھا اس کا عملی نمونہ آپ کو 9 تاریخ کو سامنے آیا، جس کا مائنڈ میک اپ کیا گیا عوام میں، جلسوں میں، بار بار مائنڈ سیٹ بنایا گیا. پلان تھا، عالمی طاقتوں نے پلان کر رکھا تھا، اور اس کی جو ڈیڈ لائن تھی وہ تھی اس کی گرفتاری، جو اس یہ بار بار کہتا تھا ہماری ریڈ لائن ہے، ہماری ریڈ لائن ہے، ہماری ریڈ لائن ہے. در حقیقت اس کے اندر عوام بھی تھی، لیکن 60% طالبان دہشت گرد بھی موجود تھے جس کو انہوں نے جیلوں سے چھوڑا تھا، جو میں چیخ کے مرتا رہا. ایک تو یہ فیل ہوا. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کو کس طرح فیل کیا گیا؟ اس کو ایک وائس ڈیسیجن لیا آپ کے آرمی چیف، بالکل یہ ان کے ایک تلخ فیصلے کے سبب مؤخر ہو گئی. مولا علی کا قول ہے زمانہ آخر کی جنگی وادی سندھ میں ہونی ہے، یہاں کے دریا انسانی خون میں تر ہوں گے 7 بار، یہ تو ہونی ہے. مؤخر ہو گئی. مؤخر ہونے کی 2 وجوہات ہیں. ایک آرمی چیف کا وائس ڈیسیجن، ان کو ایک تلخ فیصلے کا وقت تھا، اور میں آپ کو صحیح بتاؤں میری کیلکولیشن میں نہیں تھا کہ وہ یہ فیصلہ لیں گے. یہ پاکستان میں مس پرسیپشن کو کل کرنے کے لیے ہی میں میڈیا پہ موجود ہوں. صرف یہ لوگ کہہ رہے ہیں کور کمانڈر ہاؤس پہ ریئیکشن نہیں دیا. جائلو آنکھیں کھول کے دیکھو، نہ کور کمانڈر ہاؤس پہ دیا، نہ میاں والی پہ دیا، نہ GSU پہ دیا، نہ سرگودا پہ دیا، نہ چکدرا پہ دیا، نہ مردان پہ دیا، نہ پشاور پہ دیا، نہ مالاکنڈ پہ دیا، نہ اپر دیر پہ دیا، کہیں نہیں دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ گولی چلتی آرمی کی طرف سے تو یہ پروٹیسٹر کو نہیں لگتی، یہ پاکستان کی سالمیت کے قلب پہ لگتی، اور یہیں سے عالمی جنگ کا آغاز ہو جاتا. نمبر 2، سلام ہے بانیان پاکستان کراچی والوں، بے شمار زخم کھائے تم نے، بے شمار لاشیں اٹھائی، بے شمار ظلم برداشت کیے، لیکن اس عمرانی فتنے کو رد کر کے تم نے اور فوج کا ساتھ دے کے بانیان پاکستان کی اولاد ہونے کا ثبوت دے دی. آپ غور کریں، جھگڑا تمہارا کس سے تھا؟ نواز شریف سے، شہباز شریف سے، پیپلز پارٹی سے، فضل الرحمان صاحب سے. ان کے ہزاروں گھر تھے، ان کے وزیروں کے گھر تھے، کسی گھر پہ حملہ نہیں ہوا. حملہ تو تمام شہروں میں صرف فوج پہ ہوا ہے. عالمی ایجنڈا تھا، نشانہ صرف فوج ہے یہ نہیں. ان کی خاموشی تھی، ان کو فیس کرنا چاہیے تھا، ان کو روکنا چاہیے تھا. یہ کہاں غائب تھے؟ عوام کو فیس کرنا تو ان کا کام ہے.
आर्टिकल 245 तुमने 2 सूबों में लगा लिया, आपसे कह रहा था कि मैं लगा के दिखाऊंगा, तो बाकी 2 सूबों में भी रोका हुआ है। मैं इदारे से दरख्वास्त करता हूं इधर भी लगाएं, इधर भी रोज की जिंदगी हराम और जीना हराम हुआ हुआ है, रोज की लूट मार मची हुई है, बेड़ा गर्क हुआ हुआ है यहाँ पर। हमें बराबरी का सलूक करें हमारे साथ, हम भी पाकिस्तानी हैं, हम आपके वफादार लोग हैं। नंबर 2, सैकड़ों लाशें थी कराची में, हजारों लाशें थी। देखें, लाहौर बंद हो जाए, इस्लामाबाद बंद हो जाए तो आलू, मूली, गाजर, प्याज, चावल, टमाटर, गंदम, इनकी कीमतों पे फर्क पड़ सकता है। अगर कराची बंद हो जाता, जो आलमी इदारों की कैलकुलेशन थी हमारे नजदीक जो हम तक पहुंची कि यहाँ हजारों लाशें हैं जिसका सबब इदारा था कराची में, ये लाजमी उठेंगे इसके अंदर और ये कराची को फूंक डालेंगे। लेकिन बानियाने पाकिस्तान की औलादों ने बिल्कुल वो उनका रवैया रहा जो पाकिस्तान के लिए डिजर्व करता है, जो उनके बुजुर्गों की कुर्बानी है। हमने बनाया है मुल्क, हम ही बचाएंगे। तो कराची से उम्मीद है कि आइंदा भी ऐसे इम्तिहान बहुत आएंगे। एजेंट जो होते हैं वो तो वजीर बने बैठे सारे। हम 12 साल से 4 बार जेलें भुगत के, जहर खा के, जहर खिला के पूरी सेहत तबाह कर दी गई हमारी। आज तक सेहत कंप्रोमाइज है मेरी। जेल में जो कहता है ना मुझे जहर दिया, इसने मुझे जहर दिया, आपके हुक्मरान ने, इमरान खान ने। मकसद क्या है, क्यों हुआ ये? मैंने आपको बताया था पिछले प्रोग्राम में कि आर्मी चीफ ने आने के बाद 2.5 महीने बाद अपने पोस्ट संभालने के पाकिस्तान को एक्सप्लोर करने का फैसला किया, खोलने का फैसला किया, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इज्जत की आमदनी के साथ पाकिस्तान का रुख करना शुरू किया। $52 अरब को जब वो कामयाबी से सर कर गए और $437 अरब को वो चेज कर रहे थे, हर सूरत उनको रोकना था, उनके इस अमल को बर्बाद करना था। इसलिए सही वक्त चुना गया। इसके लिए लाजिम था कि इनको मुतनाज़ा बनाया जाता, इस अमल को रोका जाता। पाकिस्तान को खुद किफ़ालत के अपने पाँव पे खड़े होने से रोकने के लिए लाजिम था कि आर्मी चीफ को मुतनाज़ा बना के इदारे के अंदर बगावत उलझा के और पाकिस्तान को तालिबान से टेक ओवर करा देना था, जिसके बाद ईरान से जंग लड़ी जानी थी। तो मैं आलमी फार्मूला आपको बता चुका, ये भी बता चुका इस दिन में 3 लोगों की कुर्बानियाँ होंगी शदीद। पहला फ़ौज, नंबर 2 शिया, नंबर 3 हर वो शख्स जिसके पास पैसा है। आप गौर करें, ये बेगैरत सियासतदान जो अपने इख्तिदार के लिए धरने और रैलियां लेके निकले हुए हैं, इनमें इतनी गैरत नहीं थी कि जाके वहां ताज़ियत करते। ये हुक्मरान है, जिम्मेदार हैं। और पाड़ा चनार वालों, तुम भी सुनो, ये आते हैं ना तो तुम इनको कंधों पे लेके घूमती हो, तो ये तुम्हारे पे क्यों आएंगे ताज़ियत करने? कुछ तुम भी गैरत पकड़ो ना, ऐसा नहीं करो ना। अब तुम उन पे एतबार करो जो तुम्हारी हिफाजत के लिए वहां खड़े हुए हैं आज भी आकर, जो लड़ रहे हैं तालिबान से, जो सीसा पिलाई दीवार बन के खड़े। अगर ये दीवार टूट गई तो पाकिस्तानियों ये याद रखना, गैरतें भी महफूज नहीं रहेंगी, तुम्हारे सामने तुम्हारे कंधे अपने कंधों पे डाल के ले जाएंगे। ये पहली चीज कि दज्जाल का कानून चल रहा है, एक आवाज़ को राइज किया जा रहा है, उर्दगान मुजीबुर रहमान, उर्दगान मुजीबुर रहमान। ये मुजीबुर रहमान इसलिए बताया जा रहा है इलेक्शन में अगर हार गया तो इसने कबूल नहीं करना, ठीक है। उर्दगान इसलिए बताया जा रहा है कि पेट्रोल बम मारो फौज पे, माइंडसेट बनाया जा रहा है। नहीं, माइंडसेट क्लियर सामने आ चुका। नंबर 2, एक आवाज़ मुसलसल चल रही है इसकी और इसके हवारियों की, एक आवाज़ मुझ जैसे की मुसलसल दबा रखी है पीटीए ने तमाम सोशल मीडिया साइट्स को ब्लॉक करके, नहीं मूव होने देते हमारी पोस्ट को। तो ये इदारा देखें ना ये क्या हो रहा है। याद रखें, अगर दलील को आपने जोर ताकत दबाने की कोशिश की, दलील नहीं दबेगी। इतनी ताकत रखते हैं कि इनको दलाइल के साथ मुनाजरे का चैलेंज है। पीटीआई वालों आओ, किस चीज़ की लड़ाई है, आओ मुनाजरा करते हैं। अगर मुनाजरे में मैं जीता तो मुल्क में वो होगा जो मैं चाहूँगा, कानून के मुताबिक चलेगा मुल्क। जो वाइस ऑफ शोहदा का पहला असूल है, कानून के दायरे से एक कदम आगे नहीं, रियासत के दिए हुए इख्तियार से एक कदम पीछे नहीं। नंबर 2, इस आवाज़ को खोलें, ठीक है, ग्राउंड न्यूट्रल करें। आप ग्राउंड न्यूट्रल करके पीछे हटें, हम देखते हैं। नंबर 2, ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है कि चोर का एहतसाब कभी चोर नहीं करेगा। ये 13 ठगों की बारात जो है, सारी जिंदगी इन्होंने लूट के खाया। अगर ये उसके करप्शन के मुकदमात, वो मुकदमात जो फॉरेन फंडिंग जो मैंने लाया, वो तोशा खाना का मैंने ये एस्टेब्लिश किया, वो भी डिक्लाइन कर गया सिर्फ इस वजह से कि ये ठगों की बारात उसका एहतसाब कर रही है। कर ही नहीं सकते ना, ये भी तो चोर हैं। ये कौन सा शरीफ और पारसा लोग हैं? ये जो कहते हैं हमने जेलें काटी, इन बेगैरतों से पूछो, सिर्फ इतना बताओ किस इल्जाम में काटी? ठगी के माल पे काटी, जमहूरियत या पाकिस्तान के लिए नहीं काटी। हम पर नहीं रखना ये तुम ये इल्जाम कि तुमने जमहूरियत या पाकिस्तान, वो बेनजीर भुट्टो के दौर थे शहीद के जो कटते थे जमहूरियत के लिए, उसके बाद जितनी जेलें काटी, जितने तुम पे मुकदमात बने, वो ठगी के माल के बने। नंबर 2, आप इसका एहतसाब करें मिलिट्री कोर्ट में। तमाम करप्शन का एहतसाब मिलिट्री कोर्ट में होना चाहिए। पाकिस्तान में फौज दुनिया में पहले नंबर पे सलाम फंग और नीचे फंग करने के लिए नहीं है।
اپنے نظام انصاف کے لیے مشہور ہے. یہ جتنے دہشت گرد پکڑے گئے ان کا احتساب، ان کا انصاف ملٹری کورٹ میں ہونا چاہیے. انہوں نے ملٹری پریمیسز میں حملے کیے ہیں، ان عدالتوں میں نہیں. جس طرح 22,000 دہشت گرد 1 لاکھ پاکستانیوں کے مارے ہوئے چھوڑ دیے گئے، یہاں سے یہ بھی چھٹ جائیں گے. نمبر 3، جب تک یہ 13 چہرے اس کا مقابلہ کر رہے ہیں یہی جیتے گا. 5 سال بعد ہو، 2 سال بعد ہو، کوئی نیا چہرہ آ گیا نا، اس کو ایسے نگل کے کھا جائے گا جیسے مگرمچھ اپنے شکار کو نگل کے کھاتا ہے. یہ 13 چہرے اس کے آگے نہیں چل پائیں گے. یہ مائنڈ سیٹ رائج ہو چکا ہے. اگر یہ 13 نے مقابلہ کیا، ان 13 کے ہوتے ہوئے تو میں آپ کے پروگرام میں بتا چکا ہوں، جہاں یہ 13 چہرے نظر آتے ہیں وہاں تو 200 میل دور سے رحمت کے فرشتے ہی پلٹ جاتے ہیں کہ کہاں جا رہے ہیں. 15واں چہرہ ہی نہیں ہے تو ماشاءاللہ لگواتے ہیں. پھر ہم ان کو کیوں نہ دیں پاکستان، جن کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ جب تک یہ موجود ہیں یہ دہشت گرد ہماری عزت، غیرت، مال، مملکت کے اوپر ہاتھ نہیں آ سکتا. میں آپ کو بتاؤں اس بس کی جو ایکچوئل مالیت ہے ڈیوٹی دینے کے بعد، اس پہ 1% ڈیوٹی، یہ ہے 2 کروڑ 15 لاکھ روپے کی بس. 20 لاکھ روپے امپورٹر نے بھی رکھ لیے، 2.5 کروڑ کی بس ہو گئی. باقی 5.5 کروڑ روپے فی بس اسی وزیر کی جیب میں گئے. یہ 16-17 ارب روپے کا جو یہ اسکینڈل ہے اگلے پروگرام میں پورے کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ کے ساتھ پیش کروں گا میں آپ کے. یہ چیز طے ہے کہ 2 فیصلے تھے آرمی چیف کے ہاتھ. یا توہین کو، عالمی توہین کو، پاکستان میں توہین کو اپنے سینے سے لگاتے یا ریاست بچاتے. آرمی چیف نے توہین کو سینے سے لگایا اور ریاست کو بچا لیا. میں اس توہین کو اب شہداء کے وارثین کے ساتھ دھو کے دکھاؤں. ہم دنیا میں آتے ہیں، ہمارا موٹو کیا ہے؟ اولاد. ہر آدمی اپنی اولاد کے لیے جیتا ہے، اس کے مستقبل کے لیے جیتا ہے، اس کے مستقبل کو بناتا ہے، اس کو سنوارتا ہے، اس کو چلاتا ہے، اس کو آگے لے کے جاتا ہے، کیونکہ وہ اس کی نسل ہے. اسی لیے نا یہ لوٹ مار، یہ رشوت ستانی، یہ حرام مال، یہ آمدنی کس لیے کی جاتی ہے؟ ان کو بہترین مستقبل دینے کے لیے. تو میں پاکستانیوں سے آج پوچھتا ہوں، یہ لوٹنے والوں کے، یہ آگ لگانے والوں کے یہ چہرے تو دیکھو ذرا غور سے. تمہارے قریب قریب تھے. اور رسول خدا کی اس نشانی پہ جاؤ جو خارجیوں کے حلیے بتائے تھے. تم خارجیوں کے ساتھ چل رہے ہو. تم سوچنا کہ قبر میں تم جاؤ گے تو تم اپنی یہ اولاد کو کس ماحول میں چھوڑ کے جا رہے ہو. پاکستان میں تم قبر میں بھی نہیں جی پاؤ گے. خدا کا نام لو، اس کی تہذیب، ثقافت اور معاشرے کو زندہ کرو. اور میں آپ کو بتاؤں، ان کو جو دہشت گرد نہیں کہہ رہا وہی سب سے بڑے دہشت گرد ہیں. اور دہشت گرد کیا ہوتے ہیں؟ دہشت گرد صرف کراچی والے ہوتے ہیں، دہشت گرد صرف لالو کھیت والے ہوتے ہیں، دہشت گرد کے ناظم آباد والے ہوتے ہیں، دہشت گرد اے آر وائی کو آگ لگانے والے ہوتے ہیں. دہشت گرد وہ ہوتے ہیں جو دہشت پیدا کرے پاکستان کی عوام میں، جو قانون شکنی کرے، اس کو دہشت گرد کہنا چاہیے. اس فارمولے کو ختم کرنا چاہیے. فارمولے کا آغاز کہاں سے ہوا؟ ان عدالتوں میں جب طالبان دہشت گردوں کو لا کے کھڑا کیا جاتا تھا تو یہی جج کہتے تھے یہ تو بڑا معصوم لگتا ہے شکل سے. وہی الفاظ آج بھی تھے کہ تو معصوم بچے تھے. مطلب ہمیں لاکھوں لاشیں دے دی تم نے یہاں شہر میں، اور وہ دہشت گرد نہیں، ہم دہشت گرد. بانیان پاکستان دہشت گرد. جب ہمارے بزرگ یہ ملک بنا رہے تھے قربانیاں دے کے، تمہارے بزرگ لنگیاں پہن کے اس وقت بھی مچھلیاں پکڑ رہے تھے. ہم سے پوچھو پاکستان کیسے بنا؟ ہم نے بنایا ہے پاکستان، اور اس کو بچا کے دکھائیں گے. میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا 25 کروڑ عوام کو فوج بناؤں گا. آج سے کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرو. سال کے اندر اندر عالمی طاقتوں کو دکھاؤں گا کہ پاکستان میں فوج کتنی ہے. اور یہ بھی وعدہ کیا تھا دہشت گردوں، شام اور عراق کی شکست بھول جاؤ گے، اتنی مار ماروں گا یہاں پہ. بار بار کہتے ہیں نا مجھے شہید کر دیا جائے گا. میں آپ کو یہ گارنٹی سے میری ریسرچ کنفرم کرتی ہے اس کو شہادت نصیب ہی نہیں ہونی. اس کی جب بھی موت ہوگی کوکین کی ہیوی ڈوز لینے سے ہوگی.